آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں بندش ہے، یا آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا آپ کے اوپر گھریلو پریشانیاں ہیں، تنگ دستی کے عالم میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر طرف سے آپ کو مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، ہر طرف سے مصیبت اور پریشانی کے عالم میں۔ آپ اگر اس وظیفے کو کریں گے جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا کریم کا وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ میں بھی اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ مصیبت منٹوں اور گھنٹوں کے اندر حل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو پریشانی سے نکالیں گے، آپ کے مقصد میں آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اچھی نوکری چاہیے، آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، دکان چاہتے ہیں، الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، اے مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والی ذات، اے دکھوں سے نکالنے والی ذات۔ جب اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا آپ وظیفہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کیسے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، کیسے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے، یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور آپ کا دھیان بالکل اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دنیا کے خیالات، دنیا سے آپ اس طرح سمجھے کہ آپ کٹ چکے ہیں، دنیا ختم ہو چکی ہے، آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اس تصور کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ یا رزاق پڑھنے کے بعد اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اس کو پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی پریشانی سے نجات کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے،
بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجیے گا، رو کے، گڑ گڑا کے، عاجز بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے، اور اس کامل یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اپنے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جس حاجت کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، وہ آپ کا عمل، وہ آپ کا کام انشاءاللہ ہوگا، وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔